Al-Haq Discovery presents Islamic information. آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ معزز ناظرین، اس چھوٹی سی کلپ میں جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے خوشگوار زندگی۔ ابھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، مکمل طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع و پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان خوشگوار زندگی جینا چاہتا ہے اور خوشحالی کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے ایک انسان اپنی ہر ممکن کوشش کر ڈالتا ہے، اور یہ چیز یعنی خوشحالی کی زندگی مل جانا اور چین و سکون سے زندگی گزارنا، خوشگوار زندگی پا لینا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان مکمل طرح سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال کر کے زندگی گزارے۔ پھر بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں قرآن کی اس دعا کو بھی شامل کیا کرتے تھے اور اس کو باضابطہ طور پہ بڑے ہی اہتمام سے اس کو پڑھتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ پھر بھائیو، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی جینا اور زندگی کو خوشحال بنانا کیسے کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو کیسے کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے آئیے ہم کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ پھر بھائیو، دنیا کے اندر خوش رہنے کے لیے 4 اہم باتوں کی ضرورت پڑتی ہے، 4 اہم چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں سے پہلی چیز ہے کہ انسان کے پاس ضرورت بھر کا مال ہو، دوسری چیز انسان کے پاس اچھی صحت اور تندرستی ہو، تیسری چیز انسان کے پاس اچھے اہل و عیال ہوں، اور چوتھی اور سب سے اہم چیز انسان کے پاس زندگی جینے کا فن ہو، وہ زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ جانتا ہو۔ آپ جان لیں کہ اگر ہمارے پاس پہلی کی 3 چیزیں یعنی ضرورت بھر کا مال، اچھی صحت، اچھے اہل و عیال موجود ہیں، یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، لیکن چوتھی چیز انسان کو زندگی گزارنے کا فن معلوم نہیں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم نہیں ہے، تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو خوشحالی کی زندگی میں نہیں لا سکتا ہے اور کبھی خوشحال نہیں رہ سکتا ہے۔ بھائیو، اس کے لیے سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز جس کی ضرورت ہے کہ انسان اچھا سوچے اور اچھا کرے۔ ایسی صورت میں جو وہ اچھا سوچے گا، اچھا کرے گا، اس کے نتیجے بھی اس کے لیے بڑے ہی خیر ہوں گے اور بڑے ہی اچھے اس کے سامنے آئیں گے۔ اگر وہ برا سوچے گا اور نتیجے بھی برے ہوں گے اور اعمال بھی برے ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کامیاب و کامرا نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب و کامرا ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گدلا اور میلا کر لیا۔ میرے بھائیو، گویا کہ سوچ ایک بیج ہے اور پھل اس کے درخت ہیں، اور سوچ ایک بیج ہے اور عمل اس کے درخت ہیں اور پھل اس کا نتیجہ ہے۔ ایسی صورت میں آئیے ہم اس فن کو جانتے ہیں اور ان اصول کو جانتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز ہے کہ انسان اپنی مقصد حیات کو سمجھے کہ ہم کیوں کر اس دنیا کے اندر آئے، ہماری زندگی کا وجود کیوں بخشا گیا، اس کے بارے میں انسان ہمیشہ فکر مند رہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان اگر یہ تصور اور یہ ذہنیت بنا لے کہ ہماری پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے تو ہم آزاد یوں ہی نہیں گھوم سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب یہ ذہنیت بن جائے گی اور وہ اللہ
اللہ والا بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دے گا تو انسانی زندگی میں رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے خوشحالی آنی شروع ہو جائے گی۔ دوسرا فن ہے زندگی کو خوشحال بنانے کا، انسان اللہ کا ڈر ہمیشہ اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تم جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ چیز انسان کے دل کے اندر اگر ہمیشہ پائی جائے تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو غمی میں، اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا محسوس نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑی سی بڑی پریشانیوں سے اس کو نجات دلا دیتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ایک اہم فن ہے زندگی کو خوشگوار بنانے کا کہ انسان آسانی پیدا کرے، انسان آسانی پیدا کرے، خود انسان اپنے ساتھ آسانیاں پیدا کرے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آسانی پیدا کرے، اور ایسے ہی اپنے نوکر کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ آسانیاں فراہم کرے، ان کو تنگی میں نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی نے بڑی ہی سختی سے منع فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے ساتھ آسانیاں کا معاملہ کرو اور لوگوں کو تنگی میں مت ڈالو۔ یہ انسان کی غلط سوچ ہے کہ اگر ڈھیل دیا جائے گا اور ان کو آسانی دی جائے گی تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ جو جتنا کر سکتا ہے اس کو اتنا ہی کرنے دیا جائے، مزید اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اللہ نے خود اس کے بارے میں واضح کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین نے کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی، اس کو مکلف نہیں کیا ہے۔ تو معلوم رہے کہ دوسروں کو تنگ کر کے، لوگ دوسروں کو پریشان کر کے اور تنگی میں ڈال کر کے کبھی اپنی زندگی کو خوشحال نہیں بنایا جا سکتا۔ ایسے ہی اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کا ایک اہم اصول ہے کہ انسان اپنے اندر، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے جو جذبات رکھے ہیں، ایموشنل رکھے ہیں، مثبت اور منفی جذبات رکھے ہیں، ان کو انسان پہچاننے کی کوشش کرے۔ مثبت جذبات مثلا انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر کے، شکر کے، اللہ کی حمد و ثنا کے، اللہ کی بڑائی کے، کبریائی کے، ایسے ہی شرم و حیا کے، اور نرمی، تواضع، اطمینان، سکون کے، جو یہ مثبت جذبات ہیں ان کو انسان اپنے اندر پہچاننے کی کوشش کرے اور ان کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چیزیں جو مثبت جذبات ہیں انسان کو خوشیاں دیتی ہیں اور چین و سکون اس کے دل کے اندر پیدا کرتی ہیں۔ اس کے برعکس منفی جذبات جو ہیں غرور ہے، گھمنڈ ہے، حسد ہے، کینہ کپٹ ہے اور ریاکاری ہے، سختی ہے، ناشکری ہے، یہ منفی جذبات ہیں جو انسان کو گھمنڈی بنا دیتے ہیں اور اسے کبھی بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ تو ان چیزوں سے جو منفی جذبات ہمیشہ ہر انسان کو بچتے رہنے کی مکمل طرح سے کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک اہم اصول ہے قناعت پسندی، کہ انسان کو اللہ نے جتنا دیا ہے اتنے میں خوش رہنے کی کوشش کرے، اتنے میں خوش رہنے کی کوشش کرے۔ اگر اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ناشکرا بن جائے گا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر سکون آئے گا، شکر گزاری کا ایک جذبہ ابھرے گا کہ میں اپنے سے نیچے والے سے بہتر ہوں، اللہ نے مجھے اس سے اچھا رکھا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو بھی خوشحال بناتی ہے۔ ایسے ہی انسان اپنی حد کو پہچانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ایک مومن اس دنیا کے اندر جب زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو آزاد نہ تصور کرے کہ ہم جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں آئیں، جو عمل کرنا چاہیں کریں، بلکہ اپنے آپ کو ایک قیدی سمجھتے ہوئے، ایک قید خانے میں سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو آزاد نہ تصور کرے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے تعلق سے فکر مند ہو کر، اسلامی تعلیمات کے عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو گزارے، نہ کہ کفار کی طرح سے جو جن کے لیے اس دنیا کو جنت بتایا گیا وہ اپنے آپ کو جیسا چاہیں زندگیاں گزارتے ہیں۔ یہ چند اصول اور ضابطے ہیں جو مختصر طور پہ اس مختصر سی کلپ میں بیان کیے گئے۔ اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور ہماری زندگیوں میں خوشحالی آئے گی اور چین و سکون کا ماحول پیدا ہوگا، اور جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں پریشانیوں سے باہر آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہمیں خوشحال اور چین و
سکون کی زندگی عطا فرما، اور جو بھی اصول اور ضابطے مختصر سی کلپ میں بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں میں ان کو نافذ کرنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔